اور دل کا گندا اور سخت ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر ہمارا دل سخت ہوگا تو نہ تو ہمیں نیکی کرنے میں کوئی لذت یا سکون ملے گا، اور نہ ہی کوئی گناہ کرنے میں گناہ کی تباہ کاریوں کا کوئی خوف اور ڈر رہے گا، اور انسان اللہ سے دن بدن دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہونے لگتی ہے۔ جیسے کہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی ایک شخص، کوئی ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو باقی وہاں کھڑے کئی لوگ بجائے اسے بچانے کے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ یا کسی شخص کا، کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ روڈ پہ تڑپ رہا ہے، خون میں لت پت ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور بجائے اسے بچانے کے، اسے پانی پلانے کے، اسے اٹھانے کے یا اسے ہاسپٹل پہنچانے کی فکر کرنے کے، لوگ کھڑے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اس کی طرف دوڑ کے وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل گندے ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں ان اعمال کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جان کر، سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے ہم جو اعمال ہم کر کے، عمل کر کے ہم اپنے دل کو نرم اور صاف کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا دل بہت سخت ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لو۔ صدقہ و خیرات ویسے بھی قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اس کا حکم دیا، اس کی ترغیب دلائی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات کرنا، بالخصوص یتیموں کی کفالت کرنا، یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور صاف کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے توفیق اور دعا مانگ لو۔ یہ دعا ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ لیس شیئا اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ تکریم والا کوئی عمل، کوئی شے نہیں ہے جتنا دعا کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ دعا کو پسند فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3، ایام 20 کے روزے رکھنا، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام کرنا۔ یذہبن وحر الصدر، یہ انسان کے دل کے اندر سے میل کچیل کو، یعنی نفاق، حسد، کینہ، بغض، انسان کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا دل سخت اور گندا ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ اس کو ایک دم کریت کے صاف کر دیتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے یعنی چاند کی 13، 14 اور 15۔ اور نمبر 4، معاف کرنا۔ معاف کرنا
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماح، صبر کرو اور اپنے سینے کو کھلا رکھو، یعنی اپنے دل کو، اپنے سینے کو اتنا بڑا کر دو کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے آپ اس کی پرواہ نہ کرو، پرواہ نہ کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو آپ کس چیز کا صدقہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اتصدق بعزی علی من نالنی والشتم، کہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی آج مجھے کسی نے کچھ بھی کہا، کوئی مجھے گالی دے، برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بہترین صدقہ ہے، یعنی صبر کرنا اور معاف کر دینا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے ہر طرح کی گند اور میل صاف ہو جائے اور ہمارا دل کی سختی ختم ہو جائے اور ہمارا دل نرم ہو جائے، تو یہ 4 عمل آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 صدقہ و خیرات، یعنی اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کی کفالت کرنا۔ اور دوسرا اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا۔ اور تیسرا ایام 20 کے روزے رکھنا۔ اور چوتھا معاف کر دینا، صبر کرنا۔ اگر یہ 4 عمل کسی انسان کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی، اور جب دل کی سختی ختم ہوگی، دل نرم ہوگا، دل کے اندر سے ہر طرح کی میل کچیل صاف ہو جائے گی، تو ایسا شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا، جب عبادت کے لیے اب خود کو تیار کرے گا یا عبادت کرے گا، تو اس کو عبادت کرنے میں یا کوئی بھی اچھا عمل کرنے میں اسے ایک لذت اور سکون ملے گا، اور گناہ کا خیال ہی آنے سے اس کے دل میں خوف آئے گا، اللہ سے تعلق بنے